بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں اس جمعہ کی برکت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے، آفتوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، بے یقینی صورتحال سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کو یہ رب کا پیارا دن جمعہ بہت بہت مبارک ہو، تمام دنوں کا سردار دن مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ کہتے جو ہیں کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت آپ جو دعا مانگے وہ قبول ہو سکے۔ اللہ کرے کہ وہ گھڑی ہمیں نصیب ہو، اور اس گھڑی کے صدقے میں جو دعا ہم کریں رب کے آگے، جو مغفرت ہم رب سے طلب کریں، وہ بھی قبول ہو سکے۔ ابھی میرے بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، میں جزائے خیر پیش کروں گی ان لکھنے والوں کو جو اتنا خوبصورت لکھتے ہیں، اتنا خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ابھی یہ سنتے ہوئے بس وہ لمحات مجھے یاد آ رہے تھے۔ اللہ سب کو نصیب کرے مجھے بھی ہم دوبارہ اللہ کے گھر جائیں، وہ در ہمارے لیے دوبارہ کھلے اور ہم جو ہے وہاں حاضر ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں ندامت ہو، سر جھکے ہوئے ہوں، اور ہم بس رب سے یہی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، لیکن ہمارے گناہوں سے، ہماری غلطیوں سے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اور جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، جب ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں تو اس کو اپنے بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے، اور وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں بخشتا بھی ہے۔ اس وقت جو غیر یقینی سی صورتحال ہے، اس سے میں بھی پریشان ہوں اور آپ سب بھی پریشان ہیں۔ یقین کریں ہر تھوڑی دیر بعد یہ خیال آتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اچھا جو ہے وہ بھی خرچ ہو جائے گا تو کیا کریں گے۔ اسی طرح کے کچھ وسوسے، اسی طرح کی بے یقینی صورتحال سے اس وقت ہر شخص گزر رہا ہے۔ پریشان پرائم منسٹر بھی ہے اور ایک عام شخص بھی ہے۔ پیسوں کا مسئلہ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، لیکن اس بے یقینی صورتحال میں ہی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، صحیح فیصلے کرنا، توکل کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ضرورت ہیں آج کے وقت کی۔ اتنی سی کمائی میں پہلے ہم بہت خوش ہو جاتے تھے، آج بہت کمائی میں بھی ہمیں خوشی اور سکون میسر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی تلاش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزی کے مسائل، نوکریوں کے مسائل لوگوں کو بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ جو ہے اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ خاص وظائف آج آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے عطا کیے جائیں گے، اور ایک بہت پیاری شخصیت جنہیں آپ مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پچھلے جمعہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ سب نے ان کو بہت پسند کیا، اور آپ سب کی فرمائش تھی کہ میں انہیں دوبارہ بلاؤں، تو ہم نے ان کو دعوت دی، مدعو کیا، اور آج ماشاءاللہ سے اس بزم کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا مناج بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ کو شکر۔ جمعہ بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، تمام ناظرین کو، پورے جی ٹی وی ٹیلی ویژن کے تمام ایک ایک ماشاءاللہ ٹیم کے ممبر کو، سب کو جمعہ مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیتوں کے ساتھ تمام معاملات کی توفیقات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آج آغا بھائی جو ہیں وہ آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، نمبر موجود ہے اسکرین پر، آپ کی کالز کا میں سلسلہ شروع کروں گی۔ آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور آپ نے تاریخ پیدائش بتانی ہے، اور کوشش کیجیے گا ایک سوال کریں تاکہ پھر آغا بھائی اس حساب سے آپ کو جو وظائف ہیں وہ بتا سکیں۔ جب اسکرین اوپن ہوئی تو آپ نے خوبصورت آواز سنی، اتنا خوبصورت کلام پڑھا بھائی نے کہ دل کرا تھا کہ بس یہ پڑھتے جائیں اور اب ہم سب آنکھیں بند کر کے سنتے جائیں انہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم حسین۔ السلام علیکم بھائی، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹیلنٹ دیا اور آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ آغا بھائی مجھے ایک لمحے کو تو لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہاں ہوں حاضر۔ بالکل بالکل، ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے حاضری کرا دی آج میری یہاں بیٹھے بالکل کرا دی۔ بیٹھے، ماشاءاللہ۔ اچھا آغا بھائی، کام میں آج کل آپ کو پتہ ہے جو عالمی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آج آپ جو کمائی بھی کرتے ہیں اس میں بھی وہ برکت ہی نہیں ہے جو پہلے شاید ہمارے پیرنٹس کمایا کرتے تھے، تھوڑا سا لاتے تھے لیکن اس سے رشتہ داروں کو بھی لینا دینا ہو جاتا تھا، مہمان خوشی ہر چیز ہوتی تھی۔
آج لاکھوں میں بھی سکون نہیں ہے اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کیا وظائف ہیں جو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سجیسٹ کریں سب سے گے؟ بڑی وجہ اس کی ہے دین سے دوری، اور ہم نے اپنے رشتے ناطے جو ہیں وہ محدود کر دیے، لوگوں کے رشتے داروں کے گھروں پہ آنا جانا ختم کر دیا، ہم صرف واٹس ایپ کے ہو کے رہ گئے، ہم صرف فیس بک کے اور اس کے میسنجر کے ہو کے رہ گئے، ہمارے ٹیلی ویژن کے جو سائز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، کمروں کے سائز جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، روم کے سائز چھوٹے ہو گئے ہیں، اور ہمارے گیجٹس کے سائز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اس وقت کوارنٹائن ہے یہ تو ابھی 3-4 مہینے سے ہے، لیکن ایک کوارنٹائن جو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن کا شکار بہت عرصے سے کیا ہوا ہے، جی کوئی 4-5 سال سے ہم اپنے گیجٹس میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو صرف فلاور بھیج کے جمعہ مبارک بھیج کے خوش ہو جاتے ہیں جی کہ ہمیں ایک دوسرے کو، اگر ہم آن لائن دیکھ لیتے ہیں نا گرین لائٹ جلتے ہوئے تو ہم اس کی خیریت سمجھ لیتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل ایکٹیویٹیز جو پہلے اپنے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ آلموسٹ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اللہ پاک نے ایک موقع ہم کو دیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوارنٹائن نہیں ہے، یہ قرآنک ٹائم ہے یہ۔ بالکل اس میں ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ لائف میں 100 سال پہلے ایک ٹائم آیا تھا 1920 میں کہ جب اس طرح کا ایک پینڈیمک آیا تھا، ہر سال بعد وبا آتی ہے ہاں ایسی۔ جی، تو یہ ابھی وہ اسپینش فلو تھا اور یہ کووڈ-19 ہے، تو ہمیں یہ موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کبھی لائف میں نہ ملے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر نا اس وقت چند چیزوں کو اپنا لیجئے۔ اچھا یہ 3-4 مہینے میں ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ پھر ہماری جنریشن میں، اگلی جنریشنز میں شاید نہ آئے انشاءاللہ یہ، تو قرآن پاک سے دوستی کر لینی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اس کی ترجمے کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پہ غور کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا نا کہ برکتیں ختم ہو چکی ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں، ان برکتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کچھ وظائف ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے گھر میں جب داخل ہوا کریں، میں نے لاسٹ جمعے کو جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو میں نے 2 وظیفے بتائے تھے، میں وہ 2 وظیفے ہر جمعے کو یہاں انشاءاللہ جب بھی میری آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوگی جمعے کے دن تو میں بتاؤں گا۔ پہلا تو جمعے کے دن کا وظیفہ بتاتا چلوں، SOPs کو فالو کرتے ہوئے اگر مسجد میں جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جمعے کے دن ناخن تراشنے ہیں، یہ لازمی ہے۔ جمعے کو اپنے گھر میں اپنے ناخن کو تراشیں، اس کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ جمعے کے دن کا واجب ہے۔ تو غسل کا طریقہ اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا تو آپ کے گھر میں آپ کے انٹرنیٹ پہ غسل کا صحیح طریقہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور آپ اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ سکھائیے۔ بے شک۔ تو جمعے کے دن ناخن تراشیں، اپنے بچوں کو غسل کرائیں، خود بھی غسل کریں، اور 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، 200 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب مسجد میں جائیں SOPs کو فالو کرتے ہوئے، تو جب وہ امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان 2 خطبوں کے درمیان وہ ایک 10 سیکنڈز کا، 15 سیکنڈز کا، 25 سیکنڈ کا جو ایک ٹائم آپ کو ملتا ہے، اس ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ضرور اس کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، تو سو آغا بھائی کالر بھی شامل کرتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ یہ جمعے کے وظائف ہم ایوری فرائیڈے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، وعلیکم السلام، جی میں سعدیہ۔ سعدیہ آپ کہاں سے کال کری؟ ملتان سے۔ جی سعدیہ کہیے۔ جی میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہے، اس اچھا، کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام؟ سردارہ بی بی۔ سردارہ بی بی، ہاں جی۔ اوکے رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ سردارہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے۔ میں ایک اور کالر شامل کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں کمل بات کر رہی ہوں۔ جی کنول، تھوڑا سا اونچا بولو کنول۔ وہ کہہ رہے، اچھا اب آ رہی ہے آواز؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، کہیے۔ میری شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، جو میرے اولاد نہیں ہے۔ اچھا اور پھر کیا نام ہے، رپورٹیں وغیرہ سب کلیئر ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کنول آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام سفیرہ ہے۔ شکیلہ بیگم؟ فقیرن بیگم، اوکے۔ کہاں سے ہے یہ؟ رائٹ، یہ کراچی سے کال کر رہی ہیں کنول۔ ٹھیک ہے،
बहुत बहुत शुक्रिया कंवल, आप भी ऑन एयर सुनिए। एक ब्रेक लेते हैं हम, इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी। इसके अलावा ये जो दोनों कॉलर हैं सादिया और कंवल, इन दोनों का मसला सेम है। आगा भाई से पूछेंगे कि कौन से वज़ाइफ बता रहे हैं। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको जुमा मुबारक। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कुरान और अहादीस की रोशनी में जो भी आपके मसाइल हैं उनके वज़ाइफ आपको बताने के लिए आगा मिनहाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर हैं। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर हैं? ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। आगा भाई, दो कॉलर थे ब्रेक पे जाने पहले से मैं ज़रा सा जुमे के दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि दोनों खुतबों के दरमियान जी जो भी आपको 15 सेकंड का 25 सेकंड का इमाम साहब टाइम देते हैं, वो जो आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। और एक और वजीफ़ा है जुमे के हवाले से जिसको कहते हैं, जिसने सूरह कहफ, जी ये इसको लाजमी कोशिश करके मगरिब से पहले पहले हो सके तो हर जुमे को सूरह कहफ जो है वो पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत खैर व बरकत होगी। अगले जुमे तक अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी हिफाजत होगी, नज़र करम होगी, माशाअल्लाह, रहमतें होंगी, माशाअल्लाह। बरकतें होंगी। और जुमे के दिन का एक और वजीफ़ा, वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा जिसने इसको पढ़ा तो आप यकीन कीजिएगा कि इस दुरूद पाक की इतनी फ़जीलतें हैं, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें। आप जिस नियत से ये 100 मरतबा दुरूद पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आप इंशाअल्लाह ताला बामुराद रहेंगे। अच्छा, हमारी एक बहन थी, उनका नाम है सादिया, मुल्तान से, फरमाती हैं कि शादी हो गई है 3 साल से मगर औलाद नहीं है। तो मेरी बहन, आपको इंशाअल्लाह बहुत औलाद मिलेगी अल्लाह पाक के हुक्म से। 5 वक्त नमाज की एक तो पाबंदी कीजिए। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, पानी पे दम करके पिए। फजर के बाद सूरह मरियम की तिलावत कीजिए। और उसके बाद इशा के बाद 111 मरतबा या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करें। और ये जब वजीफ़ा पढ़ा करें ना, तो वजीफ़ा पढ़ने के बाद ना दुआ मांगनी चाहिए और गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ वजीफ़े पढ़े जाते हैं मगर उसके बाद दुआ नहीं मांगी जाती। तो ऐसा है कि अच्छा, भाई कहते हैं जिस मकसद के लिए वजीफ़ा मांग रहे हैं, ये भी मेडिटेशन है ना, कि आप उसी को फोकस करें और आप कहें कि मैं जिससे मांग रहा हूँ, जिस मकसद के लिए मांग रहा हूँ, वो तो मुझे देगा। अच्छा, आप क्या समझती है, क्या नाम है, सना बाजी, के इंसान को कौन सी चीज़ को फोकस करना चाहिए वजीफ़े के दरमियान, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको फोकस करना चाहिए? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह से मांगते हुए एक तो इंसान को, मुझे ये लगता है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, क्या बात है, हाँ, लेकिन आपकी रहमत से कोई चीज़ कमी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आपसे मांगूंगी तो आप ही मुझे देंगे। एक फ़कीरी टोटका है कि जब अल्लाह ताला से आप जब मांगा करें ना, तो उसका कुर्ब मांगा करें, कुर्ब इलाही मांगा करें। कुर्ब इलाही में सब मिल जाएगा। आफियत मांगा करें, आफियत में सब मिल जाएगा। अच्छा, ये दूसरी अगर आपकी इजाज़त हो तो कवल हमारी एक बहन है, वो भी बेचारी फरमाती हैं कि 11 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, बड़े टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स वगैरह सारी क्लियर आई हैं। तो उनके लिए भी इंशाल्लाह यही वजीफ़ा है कि फ़जर के बाद सूरह मरियम की तिलावत फरमाइए और इशा के बाद 111 मरतबा पढ़ेंगे, या मुतकब्बिरो या वाहिदो, या मुतकब्बिरो या वाहिदो। इंशाल्लाह इशा के बाद पढ़ेंगे और इशा के बाद ही इंशाल्लाह 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह 21 टाइम सूरह फलक, सूरह नास 21 मरतबा। और दिन भर कसरत से एक वजीफ़ा पढ़ने के लिए मैं जनरली दे रहा हूँ आपकी इजाज़त से। ये हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए है, तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, परेशान हैं रोज़गार के हवाले से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको कसरत से पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओके, पूरे दिन इसको पढ़ना है। कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? तौकीद अहमद बात कर रहा हूँ जेलम से। हाँ जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? वालदा का नाम है परवीन अख्तर। परवीन अख्तर जी, वालदा का नाम है तौकीद अहमद बात कर रहा हूँ से वाक़या ये नाम। जी ठीक है। ये 7 साल से तकरीबन मैं बीमार हूँ,
اس کا پتہ کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے تو کیا نام توقیر بتایا نا؟ جادو ٹونے کے اثرات ہیں. توقیل. تو میں نے کہا توقیر کہ آپ بتایا جو نام. ہے بیماری کیا ہے؟ اچھا آپ کو بیماری کیا ہے, مطلب کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو, تکلیف کیا ہے؟ میرا جسم پورا ویک ہے, کمزور ہے, اٹھنے بیٹھنے سے میں قاصر ہوں, بیٹھ نہیں سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ پچھلے کافی عرصے سے. اپنی والدہ کا نام دہرا دیجیے گا ایک بار. پروین اختر. پروین اختر. اوکے, بہت بہت شکریہ. دوسری کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو. اوکے, آئی تھنک لائن میں کچھ پرابلم ہے. سر توقیل صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ میرے جسم میں, آغا بھائی ان کے حوالے سے آپ بتا دیجیے. بہت جسم میں فرماتے ہیں کمزوری ہے, اٹھتے بیٹھتے پرابلم ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے پروردگار. آپ ہے نا ہر نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یہ کم سے کم 111 مرتبہ پڑھیں. اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 11 مرتبہ سورہ شفا, سورہ فاتحہ, یہ جس کی جب یہ نازل ہوئی تھی تو شیطان بھی رویا تھا. اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے, ہر مصیبت کا حل ہے. تو یہ جب آپ دونوں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور اس کو ملا لیں. ملانا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وللضالین آمین تک اس کو 11 مرتبہ پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں, پانی کو دم کر کے پئیں. ہماری زندگیوں میں سے زمزم دور ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جسم بڑے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم بظاہر دیکھنے میں بڑے ہیلتھی نظر آتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کا جو ہماری جو روحانیت ہے اور ہماری جو جسمانیت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. اپنے جسم کے اندر, اپنی روحانیت کے اندر زمزم کو شامل کیجئے اپنی لائف میں. ہر گھر میں ایک زمزم ضرور موجود ہوتا ہے, اگر نہیں موجود ہوتا تو آپ کہیں سے منگوا سکتے ہیں. تو اپنی زندگی میں کلونجی کے 4-5 دانے صبح نہار منہ اگر آپ زمزم سے پی لیا کریں تو آپ کی, تو اس سے بھی آپ کو جو ہے بہت زیادہ طاقت ملے گی. کہتے ہیں جس پیٹ میں کلونجی کے دانے موجود ہوتے ہیں امیونٹی کے لیے بہت اچھے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام جی, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے, آواز بڑھائیے اسٹوڈیو میں اسپیکر کی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے بہن اپنا. میرا نام فاطمہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کا نام سمن اصغر ہے. سمن اصغر. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نا وہ ایک دوسروں کے پیچھے بہت لگ جاتی ہے. اگر کوئی اسے کہے گا نا کہ بس وہ اسی کی بات مانے گی اور گھر والوں کی تو مانے گی نا, ایک دم اس کا نا ذہن اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں نے کچھ پوچھنا ہے. ضد وغیرہ کرتی ہے؟ ضد کرتی ہے. عمر کیا ہے آپ کی بیٹی کی؟ جی عمر تو اس کی ماشاءاللہ 18-19 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسروں کے پیچھے بہت لگتی ہے نا. کوئی اسے کہے گا کہ بس یہ کرنا ہے, آج ادھر پھرنے جانا ہے, تو اس کے پیچھے بس ضد کرے گی بھی میں نے ادھر جانا ہے. اچھا, آپ کے ساتھ تھوڑا مطلب اونچا بولتی ہے, تھوڑا سا غلط بات کرتی ہے آپ سے؟ جی جی بدتمیزی بعض دفعہ کر لیتی ہے. اوکے. جو بات کہوں گی وہ کہنا ہے. علاج کرایا ہے؟ اچھا, آپ نے کوئی روحانی علاج وغیرہ کرایا ان کا؟ نہیں کوئی بھی نہیں کروایا. اچھا فاطمہ جی, ہم آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی حمیرہ بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ یہ ایک اوور آل بتا دیں, جن بچیوں کی شادی میں بندش کر دی جاتی ہے اس کے توڑ کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. اور دوسرا استخارہ جو خود انسان گھر میں کر سکے اس کا طریقہ کار ضرور بتا دیجیے تفصیل سے. اچھا, آپ کو یہ کیسے پتا کہ بندش ہوئی ہوئی ہے تبھی جو ہے وہ رشتے باندھے گئے ہیں؟ خیر یہ میرا ایک سوال تھا, یہ میں آغا بھائی سے بھی پوچھ لوں گی کہ ہم نوکری چلی گئی, بیماری آ گئی, رشتہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, کہتے ہیں موت کی آپ کی حفاظت بھی نا آپ کا مقررہ موت کا وقت کرتا ہے. جس وقت آپ کو موت آنی ہے اسی وقت آئے گی. تو کچھ چیزوں میں ہمیں تھوڑا سا اور اوپر جا کر سوچنا چاہیے. باقی اس بارے میں آغا بھائی رہنمائی کریں گے. بالکل صحیح بات فرمائی ہے آپ نے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ کسی نے کچھ کر دیا, ہم پہ کوئی جادو ہو گیا. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے. کسی کے پاس اس دور میں اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کے اوپر جادو ٹونے کراتا پھرے. اور یہ بڑا مہنگا کام ہے, بہت مہنگا کام ہے, اور یہ کرنا کوئی آسان بھی نہیں ہے, اور یہاں پہ اس کے کرنے والے بھی موجود نہیں ہیں.
تو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس میں حل کیا ہے یہ ہم جانیں گے. اچھا آغا بھائی, کیونکہ میں تینوں سوال لے لوں ایک ساتھ آپ ایک جی, ایک کر یہ کے. جو توقیر صاحب کا جو تھا نا, جی یہ ان کا تو جواب میں دے چکا ہوں. اب یہ سمن اصغر صاحبہ ہیں جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. بچی بہت زیادہ ضدی ہے, کچھ نافرمانی ہے کی طرف ہے, ماں کی بات کم سنتی ہے, لوگوں کی باتیں جو ہے وہ زیادہ سنتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو 29 مرتبہ سورہ کوثر, قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں. تو اگر عشاء کے بعد 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اگر اس بچی کے اوپر دم کریں تو آپ انشاءاللہ اس کی ثمرات دیکھیں گی کہ یہ بچی انشاءاللہ تابع ہوگی, فرما بردار ہوگی, جو بیجا اس کی ضد ہے وہ چلی جائے گی. اور کسی بھی نماز کے بعد 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کریں. اگر یہ بچی یہ وظیفے خود کرے تو سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کے لیے. آپ اس کو کاؤنسلنگ کریں, اس کو سمجھائیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے ساتھ دوستی کریں. اس کی قرب و جوار کی جو بچیاں اس کی فرینڈز ہیں ان کے ذریعے اس کو کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں. اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا. ایک اور کالر لیتے ہیں, پھر بریک لیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آغا بھائی آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں گلناز بول رہی ہوں. دوبارہ نام بتائیے. گلناز. گلناز کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کراچی سے. جی کہیے سوال آپ کا. مجھے اپنی بھانجی کا استخارہ کروانا ہے شادی کے لیے. اپنی بھانجی کا استخارہ کروانا ہے شادی کے لیے؟ جی. اچھا آیا ہے. نام بتائیے. بچی کا نام ہے نتالیہ اور والدہ کا نام ہے نسیم ناز. اچھا ایک منٹ پہلے آغا بھائی سے پوچھ لو. آغا بھائی آپ شادی کے استخارے اتنے جلدی نہیں ہوا کرتے. میں استخارے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, آپ وہ بچی خود کر لے گی انشاءاللہ, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی تو ایک بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے زی اٹھا پاکستان میں. ون سیکنڈ ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ وظائف جو آپ کے مسائل کا حل ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں آغا مناج بھائی. نمبر موجود ہے اسکرین پر, آپ کال کر سکتے ہیں. اینڈ کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں حبیبہ بات کر رہی ہوں. جی آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی, سوال کیا کریں گی؟ سوال یہ ہے کہ میں نے وظیفہ پوچھنا تھا. میرے جسم کی جو ہڈیاں ہیں نا اس میں بہت درد ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ثنا مکی کا جو قہوہ ہے وہ قبض کے لیے ہے. اچھا ویسے میں نے تو اس دن ایکسپرٹ سے پوچھا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے لیے ثنا مکی کا قہوہ یوز کرتے ہیں. میں لیکن یہ سوال آپ کا نوٹ کر لوں گی. انشاءاللہ ہربلسٹ آئیں گے تو میں پوچھوں گی. ویسے آپ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے یہ جسم میں جو آپ کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے؟ ہیلو. میڈیسن تو کھائی تھی لیکن یہ مسلسل 15 دن سے نا میرے چھوٹے چھوٹے جو جوائنٹس پرابلم شروع ہو گئی. اچھا چھوٹے بڑے جوڑ آپ کے دکھتے ہیں. اوکے. ویسے ارتھرائٹس کا پرابلم خواتین میں ایک عمر کے بعد ہو جاتا ہے. ہمارے پروگرام کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر عطا, وہ بھی شو کرتے ہیں OPD آن لائن. آپ اس میں بھی کال کر سے ان سے سجیشن لے سکتی ہیں. باقی جو سوالے سے وظیفہ ہوگا وہ ابھی ہم آغا بھائی سے پوچھ لیں گے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. اوکے آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن جسم میں ان کے درد رہتا ہے. اور کالر ہے یا میں جوابات لے لوں؟ ہیلو. اوکے جی کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. اوکے اچھا آغا بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں. جو یہ جو شادی کا وظیفہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندش ہو جائے رشتوں کے اوپر تو اس کے بارے میں کیا وظیفہ ہے. تو نمبر ایک تو یہ اس کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ اوور ایج ہو جاتی ہیں جو بچیاں تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں پھر یہ بات جاتی ہے کہ ہماری شادی نہ ہونے کے پیچھے کوئی نظر بد تو ہو سکتی ہے, کیونکہ نظر بد کی ایک حقیقت ہے ہمارے اسلام کے اندر. تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ کسی کے اوپر بدگمانی کریں اور کسی پہ بہتان لگائیں اور الزام تراشی کریں تو اس کے گناہ اپنے سر پہ لیں کہ کسی نے ہم پہ کچھ کرا دیا جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو رہی ہے. ناموضوع بات ہے, نامناسب بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا مغنی ہو یا مغنی ہو یا مغنی ہو 90 دن یا مغنی ہو 90 دن عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں, اور عشاء کے بعد سورہ طٰہٰ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں اس وظیفے کی برکت سے بہت جلدی انشاءاللہ بہت سارے
ढेरों रिश्ते आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। اور جب رشتے آ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے خود استخارہ کریں. آپ ہم سے رابطہ نہ کریں استخارے کے لیے, ہم نے آپ کو وظیفہ دے دیا اور استخارے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے کسی بھی وقت رات کے پہر میں 2 نفل آپ نے پڑھنے استخارے کی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ استخارے کی نیت سے میں 2 نفل پڑھ رہی ہوں, یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے استخارے کے 2 نفل پڑھنے. اور آپ کے گھر میں مدنی پنچورا ہوگا, 10 سورہ ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو آپ ایک استخارے کی دعا اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں نا تو ایک دعا آتی ہے 3 لائن کی, یہ سٹارٹ ہوتی ہے اللہم انی استخیرک. ایسی 4 لائن کی 3 لائن کی ایک دعا ہے. وہ دعا پڑھ کے آپ اللہ کا نام لے کے سو جائیے اور اللہ سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے, نہیں ہے تو میرا رجحان یہاں سے ہٹ جائے. اچھا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خواب بھی آ جاتا ہے جس میں آپ گرین دیکھ لیتے ہیں, وائٹ کلر دیکھ لیتے ہیں, یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کی کار اس طرف چلی جائے گی, اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو آپ کا رجحان وہاں سے خود بخود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہو جائیں. اللہ پہ توکل بڑا مضبوط رکھنا ہے. رائٹ. اچھا آغا بھائی ایک 2 اور کالرز بھی, وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی میں نسرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. نام دوبارہ بتائیے اپنا. میرا نام نسرین ہے, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی نسرین, اپنی بیٹی کا نام بتائیے. ختیجہ. ختیجہ, سوال آپ کا؟ جی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. شادی کے بارے میں پوچھنا. اچھا ویسے 2-3 بار ابھی آغا بھائی بتا چکے ہیں شادی کا وظیفہ, لیکن ہم پھر پوچھ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی عائشہ کہیے. جی مجھے پٹھوں کی کمزوری بہت ہے اور میں کافی بیمار رہتی ہوں, اور کام بھی میرے مطلب رکاوٹ رہتی ہے کاموں میں. اچھا کچھ سمجھ نہیں آتا, خاص طور پہ صحت کے حوالے سے میں پریشان ہوں. اچھا آپ کی والدہ کا نام؟ رضیہ. رضیہ. جی اوکے عائشہ آپ آن ایئر سنیے, ہم آغا بھائی سے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. اوکے رائٹ. اینڈ میں آغا بھائی سے اس بارے میں پوچھوں گی بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک اور بہت خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم ان سے کلام کی درخواست بھی کریں گے. میں ویلکم کروں گی ندا زیدی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ندا آپ کی آمد کا. انشاءاللہ بھی ہم آپ سے درخواست بھی کریں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. آغا بھائی جو 2-3 سوال ہیں, گلناز بی بی ہیں کراچی سے, انہوں نے اگین شادی کے حوالے سے جی وہ استخارے کی دعا میں نے بتائی ہے آپ کو کہ آپ کو اگر ایسا کچھ فیل ہوتا ہے کہ استخارہ اگر آپ خود کرانا چاہتی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارے کی دعا کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا اپنے گھر میں جو بھی آپ کے گھر میں جو پنچورا ہے اس میں سے رات کو سونے سے پہلے 2 نفل استخارے کی دعا پڑھ کے, نفل پڑھ کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر کے سو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رجحان اس طرف بڑھ جائے گا. اور ہماری یہ ہڈیوں میں درد کی ایک کمپلین کی ہے کہ بہت ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, اور لاہور سے کال تھی ام حبیبہ بہت پریشان ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے لیے جو سن لائٹ ہوتی ہے نا صبح کی, جس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے, ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی تھی اس وقت کہ آرتھرائٹس کا بھی پرابلم ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ دودھ نہیں پیتے. ایک ہمارے یہاں کی خواتین جو ہے نا وہ ملک بہت اوائڈ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کے انٹیک لینا ہے, اپنے ملک کا کم سے کم 1 گلاس روزانہ لیں, اور کوئی اچھا سا کوئی وائٹامن ڈی بھی لیں. ہر 15 ڈیز کے بعد ایک جو امپیول ہوتا ہے اس کو آپ لے لیں اگر تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, وہ بہت ضروری ہے. اور صبح کی جو واک ہوتی ہے تو صبح 7 بجے کی جو سورج کی پہلی جو شعاع ہوتی ہے نا, تو اس کی جو آپ سن لائٹ اگر آپ لے لیں 15 منٹس روزانہ, تو آپ یقین کیجیے گا. ڈاکٹر محمد علی شاہ بہت بڑا نام تھا ہمارے پاکستان کا, آرتھوپیڈک اس ماشاء اللہ فیلڈ کے اندر بہت بڑے ڈاکٹر, بہت بڑی شخصیت, اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے, ان کے بیٹے جنید بھائی سے بھی بہت اچھے بڑے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. تو وہ فرماتے تھے خود یہ کہ صبح کے ٹائم پہ جو سن لائٹ لیتا ہے نا تو اس کو کبھی بھی یہ ہڈیوں کی کمزوری جو ہے وہ نہیں ہوتی, پٹھوں کی کمزوری نہیں ہوتی, تو وہ چلی جاتی ہے. تو میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ یا جبارو یا سلامو, یا جبارو یا سلامو, یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر درود پاک پڑھیں, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اور زمزم کا استعمال بھی جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کریں. کلونجی اگر آپ 3 دانے روز صبح نہارمو زمزم کے ساتھ کھا لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ بہت انرجیٹک فیل کریں گے. رائٹ. اچھا ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں مظفر گڑھ سے بول رہی ہوں.
جن کا میں کروا رہی ہوں ان کا نام ہے نوشین اور ان کے بچے کا نام ہے محمد فہد. ان کے 14 سال بعد اولاد ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ پونے 2 سال کا ہے. اس بچے کے گردے میں پتھری ہے تو اس کی وجہ سے والدہ بہت پریشان ہے. وہ آپریشن نہیں کرانا چاہتی. کوئی ایسی دعا بتائیں یا دوا بتائیں کہ وہ پتھری نکل جائے اس بچے سے. بچہ 2 سال کا ہے. بچے کی عمر کیا ہے؟ 2 سال. بچے کا نام کیا ہے؟ محمد فہد. محمد فہد. اور بچے کی والدہ کا نام؟ نوشین. اچھا، لیکن یہ تو دعا اور دوا ایک ساتھ ہے. یہ دعا آپ کو بتا رہے ہیں لیکن جو ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے لازمی 2 سال کا بچہ ہے اس کے لیے کسی بھی طرح کی بے احتیاطی آپ بالکل نہ برتیں. جو بھی ڈاکٹر کہتا ہے وہی بیسٹ ایکسپرٹ ہے. آپ اس کی رائے کا ضرور احترام کیجیے. ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی آغا بھائی بتائیے. اچھا، یہ ہماری جو بہن اسلام آباد سے تھی نا، وہ بتاتی ہیں کہ پٹھوں کی کمزوری ہے، کاموں کے اندر رکاوٹ ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ ہر کمزوری کا جو وظیفہ ہے نا اگر آپ کی باڈی میں، تو دیکھیں رکاوٹیں اور پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد. روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا یا سنہری جالیوں کا تصور کر کے یا بیت اللہ کا تصور کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے، بہت ہی یہ درود خوانی کی ایک محفل انسان خود سجا لیتا ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ گیدرنگ کریں. آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی آنکھیں بند کر کے پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. یا جب سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، اور نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک انرجی فیل ہوگی، آپ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. روزانہ کم سے کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہوتا ہے. اور میں ایک بات اور عرض کر کے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں یاد رکھیے گا ایک اصول کو کہ روحانی علاج کے ہمیشہ 3 اصول ہوتے ہیں. سب سے پہلے دوا، اس کے بعد دعا، اس کے بعد صدقہ. جب بھی آپ بیمار ہو سب سے پہلے دوا کی طرف جائیں، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں، اس کے بعد جائیں صدقے کی طرف. اچھا، یہ ہماری بہن ہے، یہ بتاتی ہیں کہ بچے کو جو ہے نا وہ گردے، آغا بھائی میں چاہوں گی بس جلدی سے آپ ان کا وظیفہ گردے میں بتا جو دیجیے. پتھری ہے نا، تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کہ یہ پتھری نکلے گی کس طرح سے. اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا سلام ہو یا حیو، یا سلام ہو یا حیو، یا سلام ہو یا حیو، دن میں 5 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے بچہ چونکہ چھوٹا ہے 1 اسپون پانی کا دم کر کے اگر آپ اس کو دے دیں تو آپ انشاءاللہ کچھ دنوں میں بامراد ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آپ اتنے وظائف لوگوں کو بتاتے ہیں. ندا ہمارے ساتھ موجود ہے. ندا آپ سے کلام کی درخواست ہوگی. ناظرین، اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مقدمات اسلام کا احترام کیا ہے، مگر اس دور میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ مقدمات اسلام اور خاص طور پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے توہین آمیز انداز اختیار کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خاتون جنت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں. ان کی شان میں گستاخی تو دور کی بات، خلاف ادب بات بھی کرنا انتہائی درجے کی جسارت ہے. لیکن آج کل ہم سوشل میڈیا تو ایک ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں آپ جو بھی کسی کے لیے کچھ بھی لکھ دیں، نہ کوئی آپ کو پوچھنے والا ہے نہ کوئی آپ کو روکنے والا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بعض شرپسند عناصر جان بوجھ کر ان کی شان میں خطا کار جیسے گستاخانہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا سبب ہیں بلکہ بالواسطہ توہین رسالت کے بھی مترادف ہیں. یہ جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہم نے دیکھے. اس پر لوگوں نے آواز بھی اٹھائی، پروٹیسٹ بھی کیا اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں. یہ جو سب معاملات ہیں، اس پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری آواز کیسے بلند ہونی چاہیے، ہمارا پروٹیسٹ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسی حوالے سے آج علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے.
سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی، بہت محترم شخصیت ہے، آپ نے ان کے بیانات سنے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب پر ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بات بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی کے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت محترم شخصیت جنہیں بارہا آپ جی ٹی وی کے جمعہ کی اسپیشل نشریات میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ نے انہیں سنا اور انہیں پسند کیا، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی آپ نے خوبصورت کلام سنا، ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں مریم بختاور ملک، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو شر پسند عناصر ہیں جو توہین رسالت و اہل بیت کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت سارے واقعات پہلے بھی رونما ہوئے اور اب سوشل میڈیا اور مختلف طرح کے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا۔ آغاز میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا سلفاً خلفاً یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام انسانوں میں صرف انبیاء کا وہ گروہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ باقی جو جن ضوابط مقدسہ کا آپ نے ذکر کیا، جو مقدسات اسلام ہیں، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات خلفائے راشدین، یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ خاص طور پر آج آپ نے ذکر کیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، زکیہ، مزکیہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کا، تو آپ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں، ام الحسنین ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ جب سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو نبی علیہ السلام، یہ روایات کتب میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر گویا ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کی رضا کو نبی نے اپنی رضا قرار دیا، فاطمہ کی ناراضگی کو مصطفیٰ نے اپنی ناراضگی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اہل علم اٹھ رہے ہیں دنیا سے، اور ایک عجیب سی کی کیفیت ہے۔ ان حالات میں اگر کسی عالم دین سے کوئی اس طرح کا جملہ، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں تو مطلب کھری سی بات کرنے والا آدمی ہوں، مجھے نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے لاہور کے عالم دین ہیں ڈاکٹر جلالی صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک عبارت کی تشریح کرتے ہوئے خطا کا جملہ جناب سیدہ پاک کے حوالے سے کہا، تو دیکھیے اس پر اہل سنت ہی پورے ملک میں وہ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے علم کو چھوڑ کر، آپ دلائل کو چھوڑ کر آپ رجوع کریں، کیونکہ خطا کا جملہ اس بارگاہ میں کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہمارے اسلاف نے کہا ہے۔ تو اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا سا بازار گرم ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، آپ کے چینل نے بھی دیکھا، یقیناً تبھی یہ پروگرام اس کا اہتمام ہوا۔ تو ہماری بس اتنی سی گزارش ہے اس عالم دین جو وہ ہیں کہ آپ اس پر توبہ کریں، رجوع کریں، سیدہ کی طرف کبھی بھی، اور جس کتاب کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے خطا کا، تو ان بزرگوں نے لکھا ہے، حضور تاجدار گولڈہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امکان خطا ہے، تو امکان خطا کو آپ وقوع خطا قرار دے کر پھر ان کو جو ہے وہ کہیں کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ بڑا سخت جملہ ہے جو انہوں نے کہا۔ میں جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کی خدمت میں، ہم یہ بھی نہیں کسی کو اجازت دیتے کہ وہ اس پر لعنت کرے، ملامت کرے۔ ایک طرف سے مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب آپ اس پر توبہ کریں، رجوع کریں، دوسری طرف سوشل میڈیا پر اس عالم دین پر لعنت، گالم گلوچ۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ رجوع کرے، اور دوسری طرف آپ لعنت بھیج کر اس کو رحمت سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں کہ رحمت سے دور ہو جائے، تو پھر وہ کیسے رجوع کرے گا؟ تو اس لیے جو بڑے بڑے بزرگ اکابر ہمارے علماء ہیں، انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ جناب آپ اس پر رجوع کریں۔ اور دیکھیے نبی رحمت باغ فدق کے مسئلے پر یہ بحث چلی ہے، تو باغ فدق کا ایک مسئلہ یہ امت کے درمیان صدیوں سے
چلا آ رہا ہے، لیکن اس پر کبھی بھی اہل سنت نے پہلے زمانے سے لے کر آج تک نہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کبھی جو ہے وہ خطاوار کا معاذ اللہ یہ جملہ کہتے ہوئے میری زبان جو ہے وہ عجیب سی کی کیفیت ہو رہی ہے اسلام میں، اور نہ کبھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی ہلکا جملہ کہا۔ یہ مقدسات اسلام ہے۔ سیدہ اگر ان روایات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو سیدہ گئی تھی، انہوں نے قرآن کی آیت کے مطابق یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مطالبہ کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے النبی لا یرث ولا یورث والی حدیث پڑھ کر بتا دیا، اور یہ خاصہ نبوت ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کی بابت اہل اسلام کو کہا گیا کہ وہ نکاح کریں 4 شادیاں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کی یہ جو عموم ہے قرآن کا، نبی کا عمل اس کو خاص کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائے، یعنی 8 یا 9 کا ذکر بھی ملتا ہے، اس سے زائد کا بھی۔ تو اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ وراثت والا، اس میں جناب حضرت ابو بکر نے حدیث جو ہے وہ بیان کر دی، اور امت نے کبھی بھی، چونکہ جب ہم ان مسائل کو چھیڑیں گے نا تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوگی، اور ہمارا ملک جو بڑی مشکلوں کے بعد ایک امن کی طرف آ رہا ہے، یہاں پر ایک نہ ختم ہونے والا جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور فرقہ واریت کو ہوا دی جائے گی، تو ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے میں ان عالم دین سے بھی جو لاہور میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بزرگوں کی حمایت کے بجائے سیدہ طیبہ کی عظمت کو بیان کریں۔ آج یوم حرمت سیدہ طیبہ طاہرہ پورے ملک میں جمعۃ المبارک کے دن منایا جا رہا ہے، خطبائے کرام سیدہ کی عظمت کو بیان کریں گے، لیکن کہیں کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس سے انتشار پھیلے، جس سے جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ تو اس لیے اس پر میں آخر میں صرف اتنی بات کروں گا ان کی خدمت میں کہ جناب آپ کے 2 جملے لگتے ہیں، آپ کہیں کہ میں نے یہ جملہ خطا کا کہا، جس تناظر میں کہا مجھ سے نکل گیا، میں سیدہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، بات ختم بس۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا، اور یقیناً ہم اور بہت سارے مسائل میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس وقت دعا کی ایک پیج پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن اس پاک ذات ہستی کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں، جو سورہیں ہیں، ان میں ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آج اس پاک ذات ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر بلند کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں، اس بزم میں ایسی بات ہو کہ یہ بات عبادت کی شکل اختیار کرے، اور اس کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں، جو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا سبب بن سکے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شان میں قرآن میں سورہ نازل کی گئیں، سورہ احزاب ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ انسان ہے، جس میں آپ کی شان قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ آپ کا صبر ہو، آپ کے روزے ہوں، آپ کی عظمت ہو، آپ کی خودداری ہو، آپ کی حرمت ہو، یہ ایسی خاص چیزیں ہیں جن کو پڑھنا جاننا آج کے لیے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے رہنمائی لینے کے لیے میں پروفیسر صاحب سے کہوں گی کہ قرآن بھی آپ کی شان بیان فرما رہا ہے مختلف سورہ میں، تو میں چاہوں گی آپ اس پر بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور سلام تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خاص طور پر تمام اہل بیت آل اطہار اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر۔ بہت اہم عنوان کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے، اور بالخصوص جس انداز سے سوشل میڈیا ایک جنگ و جدال کا مرکز بنا ہوا ہے، اور مختلف بے اعتدالیوں کا آج ہم شکار ہو چکے ہیں، تو قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں، میں چند ایک بنیادی ان پرنسپل میں کچھ بنیادی باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
دیکھیے ہمیں اعتدال میں رہتے ہوئے ہمیشہ گفتگو کرنی چاہیے، جی، اور جب کبھی بھی انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے تو ہم یقینی طور پر امت وسط ہمیں کہا گیا، یعنی وہ امت جو ہمیشہ اعتدال کے راستے کو اختیار کرتی ہے۔ جی، ہر وہ لفظ جو ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں بے ادبی میں شمار ہوتا ہو، ہر وہ کلمہ کہ جو ان کی تعظیم اور احترام کے خلاف ہو، چاہے وہ ان کی طرف نعوذ باللہ من ذالک لفظ گناہ کی نسبت ہو، لفظ خطا کی نسبت ہو، یہ تمام تر کلمات وہ ہیں کہ جو یقینی طور پر درست انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یعنی بعض اوقات دیکھیے لہجوں سے معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں، جی، جب آپ ایک چیز کو بار بار دہراتے ہیں، سختی کے ساتھ کہتے ہیں، زور دے کر کہتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کے مفہوم کے اندر سختی کے ساتھ ساتھ ایک بے ادبی اور بے احترامی کا پہلو اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ایسے رویے قابل مذمت ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کا اعتراف کر لے کہ میں خطا پر ہوں، جی، تو اپنی خطا کا اعتراف کر لے، تو یقیناً اس سے جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو بے جاتے ہیں۔ شک، دوسری ایک اہم بات یہ کہ آیت مودت کے حکم کے مطابق جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آیت مودت کے حکم کے مطابق اہل بیت، آل اطہار، اور بالخصوص جب آپ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی بات کریں گے تو آپ کی محبت اور مودت بحکم الہی فرض ہے۔ محبت اور مودت بغیر تعظیم اور ادب کے شامل نہیں ہو سکتی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم اپنے والدین کی ادب اور تعظیم کی بات کرتے ہیں تو اپنے والدین کی ادب اور تعظیم کے حوالے سے جب حکم دیا جاتا ہے تو وہاں بھی اگر آپ کے والدین سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اپنے والدین کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، خطا پر ہیں، اور آپ نے بہت نعوذ باللہ من ذالک کہ غلطی کا جو ہے وہ آپ نے ارتکاب کیا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں پر ہمارے والدین کی جانیں اور ان کی روحیں فدا ہوں، یہ مقام ادب ہے۔ یعنی آپ کی شان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میدان حشر میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پل صراط سے لایا جائے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اس وقت 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزرنے لگی ہیں۔ تو یہ مقام ادب ہے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ آپ ان پر درود و سلام بھیجیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ ہر نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ مقام ادب ہے، یہاں پر ایسے دائرے میں داخل ہو جانا کہ جہاں نعوذ باللہ من ذالک داخل ہو کر انسان کہیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، انسان کسی بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ میں بالخصوص کیونکہ مفتی نوید صاحب نے کچھ بہت سی بنیادی باتیں یہاں کہی ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے ہاں جن بے اعتدالیوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں تو اہل سنت کے جو بڑے اکابر اجل علماء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یقینی طور پر کوئی ایسا اجلاس، کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی مجلس کا اہتمام کریں کہ جس میں دونوں اطراف سے ہونے والی تمام انواع و اقسام کی بے اعتدالیوں میں، کیونکہ اہل سنت میں اعتدال پسندی کو ہمیشہ پسند کیا گیا، فروغ دیا گیا، تو تمام تر جو بے اعتدالیاں ہیں اہل سنت کے اجل اور اکابر علماء بیٹھیں اور ان مسائل کو طے کریں، کیونکہ مرور زمانہ سے مسائل پر گرد آ جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں چیزیں تازہ نہیں ہو پاتی، تو ان چیزوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بہت اہم بات یہ کہ سوشل میڈیا پر غیر اہل علم حضرات کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک علمی مسئلے پر غیر اہل علم حضرات گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے بعد درست سمت میں داخل ہو، ایک غلط ڈائریکشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ احتیاط کریں، علمی مسائل کو ممبر اور اپنی خاص مجالس سے نکال کر سوشل میڈیا پر مت ڈالیں۔ عوام الناس جب کسی بات کو سنتے ہیں، ایک جملہ کہیں سے کٹ کر کہیں سے لگتا ہے تو اس کے نتائج پھر وہ ہوتے ہیں جو آج پاکستان میں آپ کے سامنے پہلے کی اور بات کی بات نہیں سنی اور بیچ کا جملہ اٹھا لیا، اس سے پھر بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو جب آپ اس کے کنوٹیشن کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں تو نتیجہ اس کا پھر یہ نکلتا ہے کہ پورے پاکستان میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ایک آگ لگنے کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اب کیونکہ آپ نے سیدہ کائنات کے فضائل اور شان کی بات کی ہے تو آیت مودت کا مصداق یہی اہل بیت ہیں۔ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے معاملے پر تم سے کوئی اجرت، کوئی تنخواہ طلب نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والے میں سے ہوں۔ لیکن اس مقام پر فرمایا کہ الا المودۃ فی القربہ، لیکن اس دعوت و تبلیغ
کہ اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا تعلق رکھا جائے، اور اسی مودت اور محبت کا نتیجہ ہے تعظیم، عزت اور حرمت۔ بے شک قرآن مجید میں جو آیت مباہلہ ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت مباہلہ کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عیسائی جو نجران کا وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو آیت مباہلہ نازل ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹوں کو لینے کی بات ہوئی تو حسن و حسین کو ساتھ لے لیا، اللہ جب بیٹیوں کو لینے کی بات ہوئی تو ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کا وصال ہو چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو ساتھ لے لیا، اور جب اپنی جان کا ذکر آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی جان کے طور پر علی المرتضیٰ کو ساتھ لے لیا، اور اس آیت مباہلہ کے مصداق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں ان اہل بیت آل اطہار کو لے کر چلے گئے۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ یتیم، مسکین، اسیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کھانا بھی کھلاتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ صرف ایک حدیث کو میں یہاں بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں سیدہ کائنات کی محبت ہو، علی المرتضیٰ کی محبت ہو، حسنین کریمین کی محبت ہو، آل محمد کی محبت ہو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی پروفیسر صاحب نے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک بیس رسپیکٹ اور عزت نہ ہو تو محبت کی عمارت جو ہے اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اور جس خوبصورت رشتے کا ذکر مفتی صاحب نے کیا، جس طرح ہم اپنے والدین کا احترام بجا لاتے ہیں اور چیزوں کو اس طرح سے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے، چیزوں کی سورس کو کنفرم کیجیے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گے اور آپ سے جانوں گی کہ ایسے شرپسند عناصر جو کسی بھی معاشرے کی مذہبی بنیادوں پر حملہ آور ہوں، وہ امن کے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کی اکثریت کے جب مذہبی جذبات مجروح ہوں گے تو لازمی طور پر اس کا رد عمل بھی آتا ہے اور اس سے سب خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، جو کہ بعض اوقات اجتماعی امن و امان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشنز میں آپ لوگ کس طرح لوگوں کو اس وقت گائیڈ کریں گے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ماشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام کر دیا، لیکن میں اس حوالے سے اتنی بات ابھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہر وقت ہمارے معاشرے کے دشمن، ہمارے ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، ایسے ملک دشمن اور اسلام دشمن عناصر وہ تیار ہوتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تو جب طبقہ علماء میں سے کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو پہلے تو وہ اس کو قطع برید کر کے وہ کرتے ہیں، لیکن اگر صراحت کے ساتھ وہ بات موجود ہوگی تو پھر ان کو کون روک سکتا ہے، وہ چلاتے ہیں۔ پھر وہ علماء کے نام پر مختلف فیس بک پہ پیجز بنا کر اور آئی ڈی بنا کر اس سے جو ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں، معاشرے میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ہم سب کی ذمہ داری علماء ہونے کی حیثیت سے، ہم تو طالب علم ہیں جو علماء ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا ہلکا جملہ نہ نکلے جس سے کہ فریق مخالف کو یا وہ ملک دشمن عناصر جو اس موقع کو جو ہے وہ فوراً استعمال کر لیں۔ تو اس لیے جن ڈاکٹر صاحب سے میں بارے دیگر یہ کہوں گا کہ یہ جملہ انہوں نے کہا، زور دے کر کہا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بار بار اصرار کرنا، لہجے بتاتے ہیں، پھر لہجوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا عرف ہے، عرف میں خطا کس کو کہتے ہیں؟ تو جب ہمارے عرف میں جب آپ کے لیے جب کسی نے کہا کہ آپ خطا پر ہیں تو آپ کے لوگ ان علماء پر برس پڑے، سوشل میڈیا پر آپ کے چاہنے والے، انہوں نے تقریریں کی۔ تو سیدہ کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے، اور یہ جملے تو وہ ہیں، وہ ہمارے قبلہ آج کل میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا، چلیں بات کرتے ہوئے، علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب شدید علیل ہیں، بیمار ہیں کورونا کی وجہ سے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے اس دن ایک جملہ کہا کہ اسی مرض کی حالت میں
کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جس راستے پر جلوہ گر ہو جائیں اس راستے سے بھی خطا کا گزر نہیں ہو سکتا. ہم تو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کو لوگوں میں پہنچانے والے ہیں. تو ان محترم ڈاکٹر صاحب سے میں انتہائی ادب سے التماس کروں گا کہ آپ نے کون سا دروازہ کھول دیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر ایک آگ لگی ہوئی ہے, پورے ملک میں ایک افراتفری ہے, لوگ ایف آئی آریں کٹوا رہے ہیں. یہ ہونے کیا جا رہا؟ آپ کے دو جملے لگتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کلام میں کہا, آپ اگر اس پر اصرار کریں گے تو جو ہے وہ نئے دروازے کھلیں گے. وہ جو نئے دروازے کھلیں گے وہ آپ کے لیے خطرناک ہوں گے. اور ہم یہ ان کی خدمت میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سائل ناسبیت پر مت کھڑے ہوں, آپ اس طرف مت جائیں ان لوگوں کی طرف کہ جو اہل بیت اطہار کے مخالفین ہیں, جو ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جاگزین نہیں ہونے دیتے. اسی طریقے سے کسی بھی آدمی کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ سائل رافضیت پر کھڑا ہو جائے. اہل سنت اعتدال والے ہیں, تو آپ سائل ناسبیت پر کھڑے ہو کر اگر آپ اپنے تیر اس مقدس نجات والی کشتی کی طرف موڑیں گے, دانستہ یا نادانستہ, تو آپ کس طرف امت کو لے کر جائیں گے. اس لیے آپ سوچیں سمجھیں, اور ان معاملات پر جس طرح سے اکابر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ سے کہا جا رہا ہے, قرآن مجید میں ہے کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر اس سے بڑا علم والا موجود ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو, اور کبھی بھی آدمی کو اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. روایت یہ بھی ہے, روایت وہ بھی ہے. میں صرف ان کے ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ بات اور ان کے چانوں والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرقات آپ نے پڑھی ہے تو اور لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں, اس سے نتیجہ جو ہے وہ جانتے ہیں. فواتح الرحمود اگر آپ نے مسلم الثبوت کی شرح پڑھی ہے تو اور لوگوں نے بھی وہ پڑھ رکھی ہے, وہ عبارات ان پر بھی ہیں, وہ نتیجہ اور دلیل اس سے وہ اخذ کر سکتے ہیں. اور جو دلائل آپ نے پیش کیے, اب آپ دیکھیے کہ میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پہلے ایک بات آئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہ بات نادانستہ طور پر ہوئی. کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو, صاحب مجھے بریک لینا ہے بڑی معذرت کے ساتھ, میں کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے بریک کا, میں چاہوں گی یہ جملہ آپ سے مکمل کر لیجیے گا. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے زیوٹا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں, حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا مقام, ان کی حرمت, اور بڑا خوبصورت جملہ اس وقت پروفیسر صاحب نے ادا کیا تھا کہ ہمارے والدین جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں وہ بھی آپ پر قربان, ہماری جانیں آپ پر قربان. مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بڑی معذرت چاہتی ہوں, معذرت کر لینی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے. ابھی یہی آپ فرما بھی رہے تھے تو میں بھی معذرت کرتی ہوں, لیکن کچھ مجبوری تھی, بریک لینا تھا. میں چاہوں گی اپنا جملہ مکمل کر لیں, پھر ہم پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں. دیکھیے میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے وہ محترم ڈاکٹر صاحب, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے سبقت لسانی ہوئی, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر آ کر مزید اس کی تشریح کی, اس پر اس کے جو ہے وہ بہت کچھ کہا, پھر اس تشریح پر پھر تشریح کی, حاشیہ نشینی کی. تو اتنا کچھ کرنے کے بجائے دو جملے لگتے تھے کہ میں سیدہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ نے کسی انسان سے تو کچھ کہنا نہیں تھا, وہ بارگاہ ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم نے لوگوں کو منع کیا کہ ان کے خلاف بات نہ کی جائے. لیکن اس وقت جو کیفیت ہے کہ بلا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, یہ جہاں دیدہ شخصیت ہیں, ہمارے علامہ ڈاکٹر پروفیسر عمیر محمود صدیقی صاحب, یہ دین کو بھی جانتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, لوگوں سے میل جول ہے, کس طرح کی اس وقت جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر سوچ رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کس دروازے کو کھول دیا ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کھولنے کے بعد, اور پھر آپ نے سیدہ کے حوالے سے یہ کہہ کیسے دیا. میں مثال نہیں دے رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہی کی بیٹی, ان کے انتقال کے بعد اللہ نہ کرے ان کو طویل عمر ملے اور وہ اہل سنت کی خدمت کریں اور رجوع کر لیں, یہ ہماری دعا ہے, انہی کی بیٹی ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی یعنی اپنے چچا کے پاس جاتی ہے کہ میری والد کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ مجھے دے دیں, تو وہ چچا کہتے ہیں نہیں وہ تمہارے بھائی کو دے دیا, تم انہی سے لے لو. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ اس بچی نے جا کر غلطی کی, خطا کی, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. میں سیدہ کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا, تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے حوالے سے پوری تاریخ اسلام میں ہمارا یہ دعویٰ ہے, پوری تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے خطا یا خطائے اجتہادی کا جملہ نہیں کہا,
ان دونوں بارگاہوں کا ادب احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. بارگاہ جناب سیدہ کائنات میں ہمیں اپنے سروں کو جھکا لینا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محشر میں کیوں وہ سر جھکانے کا کہا جائے گا، حالانکہ وہ تو 70,000 حوروں کے جلوف میں ہوں گی. وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیکھ پائے گا. حوروں کے درمیان یہ ادب کی وجہ سے ہوگا، یہ ان کے احترام کی وجہ سے ہوگا. تو جب یہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہے تو ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے ان پر ہم درود پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم ان پر سلام پڑھتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمارا علم اس کی کیا حیثیت ہے کہ ہم جناب ان بارگاہوں میں بولے. علم کی کتابوں کو کبھی کبھی بند کر کے، فقہ کی کتابوں کو بند کر کے، عشق کی کتاب کھول کے، عشق کے اہل بیت کے چیپٹر کو پڑھ کے ڈاکٹر جلالی صاحب آگے بڑھے. آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو کامرانی ملے گی، اور اگر آپ اس پر ڈٹ جائیں گے تو آپ ناکام رہیں گے. کیا بات ہے، بہت خوب بات کہی آپ نے. اور نماز کا ذکر ہوا، تسبیح فاطمہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سکون دیتی ہے، ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے. باپ اور بیٹی کی محبت کی بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے تو جو آخری گھر ہوتا تھا جس سے آپ نکلتے تھے وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا. جب آپ واپس لوٹا کرتے تھے تو جس گھر میں آپ سب سے پہلے جاتے تھے وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا. یہ باپ اور بیٹی کی محبت تھی، یہ شفقت تھی. یہ بھی بھول جائیے کہ ہم آج کہتے ہیں کہ باپ ہے تو وہ بیٹی کے گھر نہیں جائے گا. پڑھیے دین کو، اسلام کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا باپ کی شفقت کی بیٹی کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. اس کی شادی ہو جائے تب بھی وہ باپ کے گھر میں ہے، تب بھی یہ باپ کا سایہ، باپ کی شفقت یہ کسی بھی بیٹی کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گی کہ جس طرح بھی مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے بات کی، امن کی بات کی، میں آپ سے بھی یہ چاہوں گی کہ بے شمار رسومات بیٹیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، فرسودہ، شاید یہ جو ہمارا پارٹیشن ہوا اس کے بعد ہمارے ساتھ آ گئیں. احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کی عزت و عظمت کو بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں کچھ کہیے. یہ تمام عزت اور تعظیم کی مثالیں جو آپ نے بھی بیان کی ہیں، اپنا حصہ شامل کیا ہے. یاد رکھیں یہ اس دور میں ہے جب بعض قبائل اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لوگوں کو اپنی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری نہیں سناتا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے اولاد کو مودت، رحمت، اور بیٹی کو بالخصوص اللہ نے بشرا یعنی بشارت اور خوشخبری قرار دی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جب ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تقریباً کوئی 5واں برس ہے، اور جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی عمر 5 سے 6 سال ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے. اور مجھے اس وقت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جب سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں تو ایک نعوذ باللہ من ذالک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر رکھ دیا. اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے مبارک ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس نعوذ باللہ من ذالک اس اوجھڑی کو ہٹایا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو فرشتوں کی نگاہیں ادب سے جھک گئیں. جواب ملا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو امو ابیہا کہا جاتا ہے، اپنے باپ کی ماں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے خیال رکھا ہے تو وہ آپ کی صاحبزادی ہیں. میں صرف اس بات پر اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. ابھی بار بار خطا اور آپ کے دربار پر حاضر ہو کر پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توسل اختیار کرنے، یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آپ حاضر ہوں ان کے وسیلے سے دعا کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. بے شک. قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے، یہ بڑا منہ اور چھوٹا منہ اور بڑی بات کے نام سے انہوں نے ایک آخر میں چیپٹر باندھا ہے. تو آپ دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ایک شخص نے جس انداز سے بسر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقام پر گیا، وہاں پر ایک مسجد میں ایک مولانا صاحب ایک خطاب کر رہے تھے. میں نے اس کو پہلے زیادہ دلچسپی سے نہیں سنا، لیکن بعد میں جب اس وظیفے پر عمل کیا تو اس کے نتائج سامنے آئے. وظیفہ یہ تھا کہ اگر انسان کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا عمل ہو کہ انسان کے تمام اسباب و علائق ختم ہو جائیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور لگ رہا ہے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور انسان کی گناہ اور اس کی خطائیں اس قدر غالب آ چکی ہیں کہ اللہ رب کریم نے قبولیت کے دروازے بند کر دیے، تو کیا کیا جائے؟ تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں
یہ تمام ناظرین جو میری گفتگو سن رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائیں، اس وقت کی ضرورت ہے یہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اس میں. اس کے بعد اس کا ثواب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کریں اور عرض کریں کہ سیدہ کائنات آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں ہمارا یہ مسئلہ پیش کریں، اور اپنے بابا جان حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں کہ اللہ رب کریم سے دعا کر کے ہمارا یہ کام کروا دیں. تو وہ دعا جو آپ کی بدکاریوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری قبول نہیں ہو رہی، وہ سیدہ کائنات کے وسیلے سے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں کی جائے گی. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی خطاؤں کو تسلیم کریں، دوسروں کی خطاؤں کو دیکھنے کے بجائے. دیکھیے ایک عام آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے مفتی صاحب، ایک عام آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی خطاؤں کو مت دیکھو، اپنی خطاؤں کو دیکھو. تو اب نعوذ باللہ من ذالک ٹرینڈ یہ ہو گیا ہو کہ قرآن و حدیث کی کتابوں کو انسان اس لیے چھان مارے کہ ان مقدس ہستیوں کی خطاؤں کو تلاش کرنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کس قدر بڑی جرت کی بات ہوگی. تو عام آدمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی خطاؤں پر نظر مت رکھو، اپنی خطاؤں کو دیکھو. تو یہ جو مقدس ہستیاں ہیں جب ہم اپنا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ہمیں چمکتے دمکتے ستاروں کے مانند نظر آتے ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان مباحث کے اندر انسان داخل ہو، بجائے اس کے کہ انسان بے ادبی کے دائرے میں داخل ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے ان مباحث سے اپنے دامن کو بچائیں، افراط و تفریط سے اجتناب کریں. اہل سنت کا جو موقف ہے وہ اس بارے میں بالکل واضح ہے. میں یہی نصیحت تمام احباب کو کروں گا جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. علماء سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ ان مسائل کو آگے بڑھانے کے بجائے اس کے کہ FIR کٹوائی جائے، جلسے جلوس ہوں، ایک دوسرے کے خلاف لعنت ملامت کا ایک سلسلہ جاری ہو، اعتدال کے ساتھ ایک جگہ بیٹھیں. علمی مسائل کو سوشل میڈیا پہ حل کرنے کے بجائے، مسجد اور ممبر پہ حل کرنے کے بجائے آپ اپنے بند کمرے مجلس میں حل کریں، اور اس کے بعد آپ تمام عوام الناس کو اس کا جو حل ہے وہ بیان کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ سیدہ کائنات میں با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت بات کی. مفتی صاحب آپ کوئی جملہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات ارشاد فرما رہے تھے. ہم تو وبا کے اس زمانے میں، رمضان میں، اور اس سے پہلے سے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نام اپنے گھر پہ لکھ کے رکھ لیں. وہ کیا کہا کسی نے، لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو ان کے وسیلے سے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ خطائیں معاف کروائی جاتی ہیں. یہ خطا والے لوگ نہیں ہیں. ان کی طرف آج اگر آپ نے یہ دروازہ کھولا ہے، صرف 1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں، کل اس بنیاد پر کوئی اٹھ کے بدبخت یہ کہے گا کہ جناب امام پاک نے بھی پھر خطا کی تھی، تو یہ آپ کون سا دروازہ کھول رہے ہیں؟ پھر انبیاء کے متعلق، پھر اللہ کی ذات کے متعلق یہ دروازے خدا کا واسطہ نہ کھولیں. میں صرف آپ کے چینل کے توسل سے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اسمبلیوں میں ان کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہو گئی، دیگر اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے ڈاکٹر صاحب 2 جملے لگتے ہیں، آپ قوم کو تسلی دیں. آپ نے قوم کو اتنے دنوں سے لوگ سو نہیں پا رہے، بڑے بڑے علماء وہ کہہ رہے ہیں ہم 3 دن سے نہیں سوئے، وہ آپ کو بار بار کالیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ رجوع کریں، توبہ کریں. تو یہ اس میں پیچھے ہٹنے میں حرج کیا ہے؟ اور اس پیچھے ہٹنے میں اگر آپ آج توبہ کریں گے، مجھے یہ قوی امید ہے کہ کل قیامت کے دن حسنین کریمین کی اماں آپ کی سفارش ضرور کریں گے. سبحان اللہ، بہت خوب. بہت بہت شکریہ. مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس بزم کا حصہ بنے. مریم بختاور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمیشہ کی طرح بس آج بھی بس یہی کہوں گی کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس اسکرین سے، اس چینل کے ذریعے لوگوں تک امن کی، محبت کی بہتر بات پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب بھی کرے. اینڈ جو علماء کرام ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ آتے ہیں اور ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کے حضور تو غلطی پہ معافی طلب کرتی ہوں اللہ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد.